think that woman is more free in Islam than in Christianity. Woman is more protected by Islam than by the faith which preaches monogamy. Monogamy कहते हैं एक शादी को. In Al-Quran, the law about women is more just and liberal. It is only in the last 20 years that Christian England has recognized the right of women to property. While Islam has allowed this right from all times, it is a slander to say that Islam preaches that women have no souls. कैसी खूबसूरत बात कर गई है नहीं पसंद. फिर जॉर्ज बर्नर्ड शॉ, उसने क्या लिखा? उसने लिखा कि Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam teachings on the status of women, exposure of female children and kindness to animals were far ahead of Western Christian thought, even of modern thought. یہ جارج برنرڈ شاہ مشہور جو ڈرامہ نویس تھا وہ لکھ رہا ہے. پھر آپ دیکھیے ایچ آر گب، کوئی اسلام کا کوئی حامی نہیں تھا، لیکن اس نے جو ہے اس کی جو کتاب محمدنزم ہے اس میں لکھتا ہے that his Muhammad sallallahu alaihi wasallam reforms enhance the status of women in general is universally admitted. اب کوئی جو ہے اندھا عقل کا جو ہے وہی انکار کر سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جو حقوق دیے دنیا کی کسی تہذیب، کسی تمدن، کسی قانون نے دیے. پھر اس میں ایک اور بات عرض کر دوں کہ ووٹ کا حق جو ہے یہ روس میں 1917 میں ملا ہے، اور اسی طرح برطانیہ میں 1918 میں عورت کو ووٹ کا حق ملا. امریکہ جو بہت موسٹ ایڈوانس ہے اور اس وقت سپر پاور ہے، اس نے 1920 میں عورت کو یہ حق دیا ہے، اور 19ویں صدی میں جا کے پراپرٹی رائٹس جو ہیں وہ عورت کو ملے ہیں. پہلے تو عورت کو رائٹس تھے ہی نہیں، اسلام نے 14.5 صدیاں پہلے جو تھے وہ دے دیے. اسی طرح اسلام نے انسانوں کو اور خاص طور پہ خواتین کو معاشرتی حقوق دیے ہیں، ان کو سماجی حقوق دیے ہیں، اخلاقی حقوق دیے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ دنیا کے کسی معاشرے میں اس دور میں تو تصور نہیں کہ عورت جو ہے وہ تحت و سرا کی پستیوں میں اس وقت تھی، اور اس کو اٹھا کے کس طرح اوج ثریا کی بلندیوں پہنچایا. صرف 2 مثالیں میں جو نئی خواتین ان میں آئیں، میدان حرب و ضرب سے لے کر اور تعلیم تک، اور یہ سرجری تک، میڈیکل کی تعلیم تک، تجارت تک، کون سے میں بیان کرنے شروع کروں تو سارا پروگرام کا وقت ختم ہو جائے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے فرمایا دنیا کی 4 عورتیں بہترین ہیں. پہلی کون فرمایا کہ ماں کا کردار مریم بنت عمران، ان کا آپ نے اس میں گرامی لیا جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ماجدہ تھی. پھر عظیم بیوی کے کردار سیدہ ختیجہ کا آپ نے نام لیا کہ دیکھیے کیسی عظیم وہ خاتون تھی جس نے سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا. 75% تجارت مکہ کی جس خاتون کی تھی اسے راہ خدا میں ہر شے اپنی جو قربان، اور ایسا وفا نبھائی کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. پھر عظیم بیٹی کا کردار، وہ جو علامہ اقبال کہتا ہے کہ تو میرے بیٹی سیدہ فاطمہ کا اسوہ اختیار کر، حسین تبھی پیدا ہوتا ہے جب ماں فاطمہ جیسی ہوتی ہے. پھر ایک عظیم بہن اور عورت کا کردار سیدہ آسیہ جو تھی، فرعون کی اہلیہ جو تھی، انہوں نے کتنی جو تھی دین حق کی خاطر کتنی قربانی انہوں نے دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی نعمتوں میں سے جو دنیا کی تمہاری اچھی چیز، سب سے اچھی چیز جو ہے وہ ایک نیک بیوی ہے. جس کو نیک بیوی مل گئی گویا اس کو آدھی جنت مل گئی. تو آدھی جنت اگر خامد بھی وہی حسن سلوک کرے تو اس کو. صاحب آپ نے بڑا اچھا تاریخ سے ذکر جو جوڑا ہے اس عورت کے حقوق کا اور ان کے پلیسنگ کا. ایک سویلائزیشن تھی بیبیلونین جی، 1894 میں سے لے کر تقریباً 534 بیفور کرائسٹ BC تک. جی اب یہ آفیشیل میں پڑھ رہا تھا ساری یہ ہسٹری، جب تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ اس میں یہ آفیشیل قانون تھا اس سویلائزیشن میں کہ اگر مرد قتل کر دے تو اس کی جگہ اس کی بیوی کو قتل کر دیا جائے. استغفر اللہ. اچھا جی، یہ قانون تھا یہ کہ اگر مرد سے قتل ہو جائے تو اس کی بیوی قتل کی جائے گی. اور حضرت عمر نے ایک عورت قتل ہوئی تھی، اس کے سزا کے طور پر جن مردوں کی سازش شامل تھی سب کو جو تھا قتل کروا دیا تھا. ایک عورت کے بدلے کئی مرد. یہ رسپیکٹ دیکھیں. اور پھر آگے آ جاتے ہیں گریک سویلائزیشن. گریک سویلائزیشن کے اندر بھی ایک میتھوڈیکل انہیں ایک متھ ایک رکھی تھی اور اس کا نام رکھا ہوتا پنڈورا. یہ پنڈورا باکس والا جو لفظ بھی سنے ذرا، تو وہ تھا کہ یہ پنڈورا کا مطلب یہ ہے کہ دا روٹ آف ایول عورت کو کہا جاتا ہے. وہ ایک عورت کا ایک سمبل تھا. رومن امپائر میں آ جاتے ہیں. رومن امپائر کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ اگر مرد کو عورت بیوی پسند نہیں ہے تو اس کو قتل کر سکتا تھا. استغفر اللہ. اچھا جی، یہ کیونکہ وہ کہتے تھے یہ صرف پلیئر کے لیے ہے. اگر میں تنگ آ گیا ہوں، اکتا گیا ہوں تو ختم، اس کی وقت ختم ہو گئی. اب نا اللہ معاف کرے یہ کوئی ٹیشو پیپر ہے یا جس کی ضرورت نہیں پئی. انسانیت دیکھے کہاں سے کہاں. اس نے کہا کہ یہ میری ضرورت کے تحت تھی، یہ میری اٹریکشن اور میری پلیجر کے لیے تھی. اف نو مور تو اس کا رول ختم ہو گیا دنیا میں. یہ بھی دیکھیں جو 40 سال سے اوپر ہو جائے اس کو پھینک دو، اس کو قتل کر دے. یہ بدقسمتی ہماری یہ تھی. پھر آگے آ جاتے ہیں. دیکھیے ایکسٹریم دیکھیں، میں اسلام کا بعد میں آؤں گا. بالکل ٹھیک. پھر آتے ہیں ماڈرن تھوڑا سا. یہ تو اپنے بڑا اچھا کور کر لیا. میں ایک دفعہ پہلے بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا اور میں بڑا خوفزدہ ہوا یہ دیکھ کے. اور ماڈرن دنیا میں اور ہمارے ہمسایہ ملک میں ایک BBC کی کورسپونڈنٹ، میں اب یہ ماڈرن ٹائم میں آ گیا ہوں 90s اور 2000 میں. ایک BBC کی کورسپونڈنٹ تھی ایملی بکنن. اس نے ایک ریسرچ کی تھی ہندوستان آ کے.
اور یہ کی تھی کہ یہ جو بچیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے پیدائش میں، آج کے دور کی میں بات کر رہا ہوں، تو آپ اندازہ لگائیے، اس نے ایک ریسرچ میں دیکھا اور کیلکولیٹ کیا سارا، اس نے کہا کہ ایوریج ہندوستان میں روزانہ کی بنیاد پر 3000 ابورشن اس لیے ہوتی ہیں کہ پیدا ہونے والی بچی ہے اور بچہ نہیں ہے. اوئے ہوئے 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 10 لاکھ بنتی ہیں ایک سال کی وجہ سے. ہوئے ہوئے ہوئے. اس نے ایک ڈاکومنٹری بنائی BBC میں چلی، اگر آپ کے ویورز دیکھنا چاہیں تو اس کا ٹائٹل ہے لیٹ ہر ڈائی. یہ ٹاپک ہے. اچھا. پھر اس نے ایک انٹرویو کیا، ایک ڈاکٹر کا انٹرویو کیا جو یہ کرتا تھا. اچھا. جی جو ابارشن کرتا تھا پیسے لے کے، تھوڑے سے نامنل سے پیسے لے کے. اس نے کہا میں نے 30,000 ابارشن کی ہوئی ہے. ہوئے 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 ہوئے. اور اس نے پوچھا انٹرویو میں ایملی بیوکنن نے کہ تمہیں احساس ہوا ہے تم نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا ہاں. تو اس نے کہا کیا کیا تم نے؟ اس نے کہا اس سوسائٹی اور ملک کا بھلا کیا، اس کے علاوہ کیا کیا؟ ہوئے ہوئے. عورتوں کو پیدا ہونے سے روکا. تو یہ تو میری فیور کر رہا ہوں میں. آپ اور تامل صوبوں میں آپ کو اس دن بتا رہا تھا کہ بل بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ انگریزی میں لکھا ہوا ہے کہ اسپینڈ 5,000 ناؤ اینڈ سیو 5 ملینز لیٹر. 5,000 کی ابھی ابارشن کروا لو تاکہ 50 لاکھ جو بیٹی کی شادی پر کل خرچنا ہے وہ بچا سکو. یہ اتنا بڑا ظلم ہے. تو جو اب آتے ہیں، یہ تو ہم آج کی بات کر رہے ہیں. میں 1400 سال پہلے پڑھ کے بڑا حیران ہو رہا تھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں مسجد میں ان کو کوئی شکایت پہنچی، انفارملی جیسے ہوتا ہے، اور وہ قانون سازی کا سوچ رہے تھے، اور ان کو شکایت یہ پہنچی کہ یہ جو حق مہر ہے عورتوں کا، یہ کچھ عورتوں نے زیادہ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیا مہر کا، جو رقم. تو حضرت عمر نے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، اور پوچھا کہ یہ ہم اس پہ قانون نہ بنا دیں، ایک اپر لمٹ کر دیں. تو کہتے ہیں ایک عام عورت مسجد میں پیچھے سے آواز آئی جس کا نام تاریخ میں نہیں ملتا، یعنی وہ اتنی ان نون خاتون تھی. اس نے پیچھے سے ہاتھ کھڑے کر کے کہا کہ عمر، جب قرآن نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اوپر کی حد مقرر نہیں کی تو تم کون ہوتے؟ کیسے کر سکتے؟ ہائے ہائے ہائے. عورت کی لا میکنگ میں دیکھیں سر، قانون سازی میں ایک ان نون عورت جس کا ہسٹری میں نام نہیں ہے. میں نے تلاش کی کہ یار کوئی صحابوں میں سے کوئی ہو، کوئی نام پتہ لگ سکے، اس میں نام نہیں تھا. اور ثابت ہی ہوتا ہے کہ ایک عام عورت بھی اپنے حقوق کے لیے 1400 سال پہلے، آج کی بات نہیں کرتا، اس عرب معاشرے میں ٹیسٹ کر سکتی ہے. اور حضرت عمر نے معافی مانگی، کہنے لگے کہ میں غلط تھا، تم ٹھیک کہتی ہو کہ عورت نے مجھے درست کر دیا. اچھا، اب آپ ایک بات کر رہے تھے جو افسوسناک بھی ہے اور قابل تجزیہ بھی ہے. آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ مغرب میں شادیاں نہیں ہو رہی اور لیونگ ٹوگیدر والا کانسیپٹ آ گیا ہے. وہ بھی شاید میں نکال رہا تھا نل سے، یہ سوچ رہا تھا دوران جب آپ بات کر رہے تھے، تو مجھے احساس ہوا کہ یہ بھی ایک اینٹی اسلام فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہوا ہے. کیوں؟ وہ اس وجہ سے جو مجھے سمجھ آئی ہے، وہاں کے تمام موسٹلی ویسٹ اور یورپ کے قوانین ہیں کہ جب آپ شادی کریں گے اور اگر آپ کی علیحدگی ہوگی تو آپ کا ایگزیکٹ 50% عورت لے جائے گی جو آپ کا حق ہے، چاہے وہ بینک ہو، چاہے گاڑیاں ہو، چاہے پراپرٹی ہو، چاہے ایک دن بعد طلاق ہو جائے تو انٹائٹلڈ ہے پورے آپ ہاف آف. تو ہوا کیا؟ عورت کے سٹیک بہت زیادہ بن گئے کہ میں علیحدہ ہوں، کیونکہ بسے نہ بسے 50% تو میرا ہے. بالکل ٹھیک. اور مرد خوفزدہ ہو گیا کہ اگر میں نے شادی کر لی تو 50% دینا گیا. تو جو میرج کی ایک اینٹی ہے، جو ایک انسٹیٹیوشن، کانفیڈنس جو تھا، تو وہ تو ختم ہو گیا نا، کیونکہ فائنینشیل انٹرسٹ اتنی بڑی آ گئی کہ عورت کو سوٹ کرتا ہے کہ میں علیحدہ ہو جاؤں اور مرد کو سوٹ کرتا ہے میں شادی نہ کروں. جبکہ دوسری طرف دیکھیں، 1986 میں کلکتہ ہائی کورٹ میں ایک کیس گیا تھا راجیو گاندھی پرائم منسٹر ہندوستان میں، اور مجھے ان کے مسلمانوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ہندوستان کے، کہ ایک قانون ایک کلکتہ ہائی کورٹ کے جج نے یہ پاس کر دیا کہ جب اسلام میں طلاق ہو جائے گی اور اگر مطلقہ شادی نہ کرے تو خامد اس کا ساری عمر اس کا نام نطفہ اٹھائے گا. ٹھیک ہے. یہ کلکتہ ہائی کورٹ نے قانون پاس کر دیا. مسلمانوں نے اس کو ناپسند کیا اور بڑے مظاہرے شروع ہو گئے، یہاں تک کہ وہ قانون واپس ہوا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے اسلام میں یہ حکم ہے کہ 90 تک یعنی عدت تک اس کا خرچہ اٹھائے گا مرد یا خامد، اور اس کے بعد اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سٹیک جتنا آپ اس شادی سے بانڈیج زیادہ کریں گے اتنے ہی انسٹیٹیوشن سے لوگ خوف زدہ ہوں گے. اسلام نے کتنا فیئر کیا کہ اگر آپ کو نہیں پسند آپ علیحدہ ہو جائیں، مرد کو بھی آزادی دے دی، عورت کو بھی قانون کی اجازت دے دی، بجائے قتل کرنے کے. جو نہیں رہنے چاہتی تو وہ کھلا لے لے. کتنی بڑی آزادی. کس مذہب میں نے تو آپ سے کہا کہ وہ جو گریک میں تو قتل کر دیں، سمپل تھا. تو ہم بہت ٹرانسفارم کر کے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے مذہب میں 1400 سال پہلے آپ نے کہا کہ تعظیماً اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے. تو کتنا بڑا میسج ہے، بہت بڑا میسج، کتنا بڑا میسج، انقلاب ہے، انقلاب ہے. جی جناب شجاعت علی خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ غازی صاحب، اس موضوع کے اندر جو ہے وہ 2-3 ڈائمینشنز ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ ہم حقوق کی بات کرتے ہیں تو اپنے ناظرین کے لیے کہ حقوق سے مراد کیا ہے. یہ کوئی بھی بندہ کسی بھی چیز کا انٹائٹل ہوتا ہے، حقدار ہوتا ہے، جو اس کو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن اس کے عوض میں اس کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے نتیجے میں اس کو یہ حقوق ملیں گے. ایک بچہ کہ جاب کرتا ہے، اس کو وہاں پہ پہنچنا ہے، یہ سیلری ہے، یہ اس کے پرکس ہیں، یہ اس کا لنچ ہے، یہ اس کے رائٹس میں رکھا گیا ہے. لیکن اس کے اگینسٹ اس کی کچھ کوالیفیکیشنز ہیں، اس کی کچھ سکلز ہیں. وہ جتنا وہ سکلفل ہوگا، جتنا وہ اوبیڈینٹ ہوگا، جتنا وہ اپنی پرفارمنس میں ٹاپ پہ موو کرے گا، اس کے حقوق میں بھی کیا ہوگا، آہستہ آہستہ اضافہ لے کے ایک منیمم لیول سیٹ کر دیا جاتا ہے. اب انسان نے ہر دور جدید دور ہے، اور ہر دور میں انسان نے اپنی عقل اور فہم کے مطابق کچھ قوانین بنائے، کچھ سوچ
کے ساتھ سمجھ کے ساتھ معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے لاز بناتے رہے. وہ اس دور میں چلے, کچھ کامیاب ہوئے, کچھ کامیاب نہیں ہوئے, لیکن ایک ڈیوائن سسٹم ہے جسے ہم اسلام کہتے ہیں. اسلام جسٹ کوئی ریچولز کا نام نہیں ہے, یہ ایک ڈیوائن سسٹم ہے جو نیچر کے مطابق پورا ایک ضابطہ حیات, ڈیوائن ضابطہ حیات کمپلیٹ ہے. ان کے کسی اس جگہ سے اس کو کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو وہاں کو سکم نظر نہیں آئے گا. وہ آپ کی انٹرپریٹیشن میں کمی ہو سکتی ہے, آپ کی سمجھ کا لیول کم ہو سکتا ہے, اس میں کمی نہیں ہو سکتی. اس تھاٹ کے ساتھ جو ہے اس کو فالو کرنا. اب یہاں جو ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو دو اجسام ہیں, ہم ان جسموں کے ساتھ جو ہے ذہنوں کے اندر کچھ سکیچز بنا دیے گئے ہیں. وہ جب سے اٹھائیں گے اور جب تک چلتے رہیں گے کہ اس جسم کے ساتھ یہ ہونا ہے, اس جسم کے جینڈر کی بنیاد پر. وہ جو ذہن کے اندر سکیچز بنے ہوئے ہیں وہ کہیں پر فیک ہو رہے ہیں, کہیں پر وہ ایک الوژن کی شکل اختیار کر گئے ہیں, اور کہیں پر ان کی ایک ریئل شکل جو ڈیولپ کرتی جا رہی ہے. جسم کے اعتبار سے عورت کا جسمانی ساخت کچھ تبدیلی ہے, مرد کی جسمانی نفسیاتی تبدیلیاں ہیں, ادھر آدھا حصہ اس نے آ کر مکمل ہونا ہے ایک یونٹ کے اندر آ کر. اگر آپ اپنی گاڑی, اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کیا کہ جوڑا پیدا جوڑا بنایا سر, جوڑا ملے گا تو کمپلیٹ ہوئے گا. اگر آپ اپنی گاڑی کو دیکھیں تو رائٹ کا جو مرر ہوگا اس کی شیپ کچھ کسی اور شکل میں ہوئے گی, لیفٹ کی اور ہوئے گی. لیفٹ والا مرر رائٹ میں فکس نہیں کر سکتے اور رائٹ والا لیفٹ میں فکس نہیں کر سکے, لیکن جب یہ دونوں لگیں گے نا تو جو اس کی شیپ گاڑی کی بنے گی نا, دیٹ ول بی سو اپیلنگ. اب جب میری ایک ذات کے پہلو ہے. فہد کاظمی کا تو ایک شیشہ ٹوٹا ہوا ہے, چلاتا رہتا گاڑی. یہ چلا سکتے ہیں سر, یہ چلا سکتے ہیں. معرفت اور الہام پہ کیسے تو ہے نا سر. جی اب اس کو اپنی جسمانی ساخت, اپنی نفسیات کی بنیاد پر دونوں کو کچھ ذمہ داریاں تفویض کر دی گئی ہیں. اگر ان ذمہ داریوں کو ہم سمجھنے کی کوشش اپنی ناظرین کو بتا دیں اس بات کو, میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ یہ جو موجودہ تعلیمی نظام ہے یہ انسان کا ڈیزائن کیا ہوا ہے, اور موجودہ تعلیمی نظام نے اولاد کو ماں باپ سے دور کر دیا ہے, اور فکر معاش نے ماں باپ کو اولاد سے دور کر دیا ہے. میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ موجودہ تعلیمی نظام نے جو بھی فی زمانہ اس نے اولاد کو ماں باپ سے دور کر دیا ہے, اور جو فکر معاش ہے اس نے ماں باپ کو اولاد سے دور کر دیا ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اب کنٹراڈکشن آ گیا ہے دو سوچوں کے درمیان. جس دور سے ہمارا تعلق ہے اور جو فی زمانہ جو بچے ہمارے چل رہے ہیں, اب وہ جو بات ان کو ہم نے تعلیمی نظام کے اندر دے دی ہے, وہ یہ تعلیمی نظام فقط جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہے. اب اس میں یہ کس کی ذمہ داری تھی کہ یہ جو موجودہ تعلیمی نظام ہے یہ بیسیکلی بنایا گیا تھا اس کنزیومر مارکیٹ میں سروائیو کرنے کے لیے. اب جب بچی بھی وہی تعلیم لے رہی ہے اور بچہ بھی وہی تعلیم لے رہا ہے, تو دونوں کو صرف کس لیے تیار کیا ہے, معاش کے لیے تیار کیا ہے. معاشرت کے لیے تیار نہیں کیا, اخلاقیات کے لیے تیار نہیں کیا, یونٹی کے لیے تیار نہیں کیا, فیملی کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس کے لیے تیار نہیں, کمزور کر دیا, وہ ختم ہو گیا نا. جیسے اب یورپ کے بھی ایگزامپل کوٹ کر رہے ہیں کہ دو پارٹنرز ہیں, دو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ اپنی انٹرسٹ کی بنیاد پر وہ ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں. جبکہ جس معاشرے کی تشکیل کے لیے اسلام آیا ہے اس میں معیشت کی جو ذمہ داری ہے اور کفالت سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے وہ ایک سائیڈ پہ اس نے کلیئرلی مینشن کر دی ہے, اور وہ میل سائیڈ ہے. اب مینجمنٹ جو ہے جو بڑا سبٹل قسم کا سبجیکٹ ہے, اور جو تعلیم اور تربیت اس سے بھی زیادہ نازک مرحلہ ہے, انتہائی سوفیسٹیکیٹڈ ہے, یہ ذمہ داری جو ہے وہ عورت کے کھاتے میں رکھی گئی ہے. اب عورت کی تعلیم اور تربیت ہے مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, اس کی جو ٹریننگ ہے, اس کی ایجوکیشن جو ہے وہ ہے اس کی ٹریننگ کے اعتبار سے. اس نے ٹرین کرنا ایک بچے کو, ایک شخص کو معاشرے کے لیے, انفرادی زندگی کے لیے, اجتماعی زندگی کے لیے, اور فطرت کے ساتھ اس نے کیسے رہنا ہے. عورت اٹسیلف جو ہے ریپرزنٹیشن ہے کس کی, فطرت کی. اب فطرت کو جب جتنا وہ سمجھے گا اتنا وہ فطرت کے ساتھ کیا کمفرٹ فیل کرے گا. یہ جو ہم ابھی مثال کچھ تہذیبی کی ڈسکس کر رہے تھے وہ فطرت میں نہیں ہے, وہ فار دا ٹائم بینگ اپنی سیٹسفیکشن, اپنے پلیجر کے لیے چل رہے ہیں. تو اس میں بہار بھی آتی ہے, اس میں خزاں بھی آتی ہے, تو ہم بہار میں تو ٹھیک ہے. اب خزاں کے بعد جو بہار آنی ہے وہ جو ویٹ ہے, وہ جو اس کو آنر کرنا ہے, یہ جو رسپیکٹ ہے, یہ کسی جو سسٹم نے دیا ہے, اینڈ دیٹ سسٹم از ایکچولی کالڈ اسلام. اور اس اسلام نے آ کر اس عورت کو, دیکھیں ہم ایک ایوولوشن پروسیس سے خود کو گزار رہے ہیں, لیکن گزارنا نہیں چاہیے. ایک چیز ڈیفائنڈ ہے, ڈیزائنڈ ہے, وی مسٹ ناٹ میک اینی نیو ایکسپیریمنٹ دیئر, وی ہیو ٹو فالو دیٹ. اب اس کو فالو کرنے کا نام جو ہے وہ ہے عقل, وہ ہے شعور, وہ ہے فہم. اگر اتنا عقل اور شعور نہیں ہے کہ پہلے سے ہم نے کوئی نئی چیز انوینٹ نہیں کرنی, اپنی کیپیسٹی کے مطابق, آپ کے تھرمس میں چائے ہے جتنی آپ کو ضرورت اتنی آپ لیں گے. اب ہر بندہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق اس مذہب سے کیا کرتا ہے, وہ چیزیں ایکسٹریکٹ کرتا ہے, انفر کرنے کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو اس میں ایڈجسٹ کرتا ہے. اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. جی آپ کی طرف آتا ہوں, آپ بڑے دنوں کے بعد ہمارے قابو آئے ہیں. یہ بتائیں کہ ذہنی, فکری, روحانی ایک بے چینی ہے. یہ جو لوگ باہر نکلتے ہیں نا موم بتیاں لے کے اور باہر سڑکوں پہ آتے ہیں, فلانے نعرے لگاتے ہیں, یہ بے چین روحیں ہیں. یہ تو قابل رحم لوگ ہیں, ویسے ان کو گائیڈ کرنا چاہیے, ان کو پتہ ہی نہیں بیچاروں.
اور وہ کڑوا شربت جو ہے وہ تو نہیں سکون آدمی کو دیتا نا، نہ یہ چرس دیتی ہے، نہ یہ اسموکنگ جو ہے وہ کرنے کی دیتی ہے، نہ وہ جو مہنگا کیا ہوتا ہے گول سا جو پیتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں مجھے تو پتہ نہیں، سگار 15,000 کا وہ سکون نہیں دیتا، یہ غلط فہمی ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی حبیب اللہ۔ قبلہ قاضی صاحب، آپ نے اپنی انٹرو کے اندر اس ٹاپک کے جتنے بھی کریٹیکل ایسپیکٹس تھے آلریڈی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ کور کیے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ جو اطمینان ہے، دا نوشن آف سیٹسفیکشن، وہ رب العزت نے پھر اپنے ذکر میں اور اللہ والوں کے ذکر میں رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ جو ایک اسپریچول ایکویلیبریم آپ دیکھتے ہیں، وہ جو سیٹسفیکشن دیکھتے ہیں، جو ہسٹوریکلی ہم نے دیکھا، وہ یقینی طور پہ انہی ہستیوں کے پاس ہے جو بظاہر شان فقر رکھتے ہیں، فقیری رکھتے ہیں، اور وہ جو باطن میں تزکیہ رکھتے ہیں، باطنی تزکیہ پھر ظاہر میں اطمینان دیتا ہے۔ اور انفارچونیٹلی جس گروپ کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، یہ جو ہینگ اوور ریڈن گروپ ہے، انفارچونیٹلی، ویری انفارچونیٹلی، یہ پھر اطمینان اور سیٹسفیکشن سے واقعی دور ہے، قابل رحم ہے۔ قابل رحم ہے واقعی۔ مطلب ان کو ہم کرٹیک تو کرتے ہیں ایک لیول کے اوپر، لیکن شاید راہ بھی آپ ہی دکھا سکتے ہیں، علماء سو ان کو راہ نہیں دکھا سکتے۔ نہیں وہ تو خود 1 مہینے کے لیے شادی کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں پہلی بیوی جو تھی وہ ان پڑھ تھی، مشن ہے، پہلی جو تھی بیمار ہے، اب میں ہاؤ انفارچونیٹ از دس کہ ہمارے دین کے نام پر جو اسکالرز ہیں ان کا یہ کردار ہے۔ تو آپ جیسی شخصیات جو کہ صوفیاء سے اور حقیقی تصوف سے انسپائرڈ ہیں، ان لوگوں کو بھی تو ہم نہیں نکالنا ہے نا باہر۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مطلب یہ قابل رحم ہے اور ان کو ہم نے بتانا ہے، بیکاز سم ہاؤ یہ وہ لوگ بھی ہیں جو ہمارے ملک میں انٹیلیجنسیا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور اگر ہم ان کو رائے راست پہ لے آئے، ان کو سیدھی ڈائریکشن پہ لے آئے، تو ملت کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ ہمارے مفاد میں ہے کہ ان کو ہم باہر نکالیں۔ بہت اچھی بات۔ اور اسی لیے جو آپ نے آغاز میں کانورزیشن کی، اور یہ کانورزیشن کتنی کریٹیکل ہے کہ یہ بتایا جائے کہ اگر مذہبی معاشرے میں خواتین کو ان کے حقوق نہیں مل رہے تو قصور مذہب کا نہیں ہے، قصور اسلام کا نہیں ہے، معاشرے کا ہے، معاشرے کا ہے۔ آپ اصل میں جو ڈیمانڈز کر رہی ہیں وہ رائٹس اس سے بدرجہاتم دین آلریڈی پریزنٹ کر رہا ہے۔ اپنی ڈیمانڈز کو دین کے تابع رکھ کے ڈیمانڈ کریں اور دیکھیں کہ کوئی رزلٹ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، اس کا کوئی کانسیکوینس نکلتا ہے یا نہیں نکلتا۔ اگر آپ واقعی اکنامک لبریشن کی بات آپ کر رہی ہیں اور اکنامک لبریشن چاہتی ہیں، تو پلیکارڈز پہ بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ایز اے رول ماڈل کیوں نہیں نظر آتی ہیں آپ کے مارچ کے اندر؟ میں تو چاہوں گا کہ آپ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو بطور رول ماڈل پریزنٹ کریں اس پلیک کارڈ کے اوپر، اور کہیں کہ ہم بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی خادمائیں ہیں، کنیزیں ہیں، ہم ان کے صدقے اپنی اکنامک لبریشن مانگتی ہیں۔ آپ انٹلیکچوئل اسکالرشپ کی بات کرتی ہیں تو بی بی عائشہ صدیقہ کو کیوں بھول جاتی ہیں کہ کس درجے کی وہ اسکالر تھیں؟ آپ اگر ریزسٹنس کی بات کر رہی ہیں تو آپ بی بی سیدہ زینب کو جانتی نہیں ہیں سلام اللہ تعالیٰ علیہ، دنیا کی بہادر ترین، دی بریویسٹ وومن، دلیر ترین خاتون، یعنی وہ ہستیاں جن کی جو ماڈسٹی ہے، جن کا جو پردہ ہے، وہ ایک مثال ہے، اور اس کے باوجود وہ یزید کے سامنے کیسے کھڑی ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار ان دا ویری لٹرل سینس۔ اور آپریشن کی انتہا ہے، آپریشن کی انتہا میں دلیری دکھانا، یہ تو بہت مشکل کام ہے نا۔ یہ انہوں نے بی بی سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے کر کے دکھایا ہے۔ فاطمہ جناح جیسی رول ماڈل ہمارے پاس ہیں، یہ تو کل کی بات ہے۔ مطلب آپ ان کو ایز اے رول ماڈل کیسے اپنے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ وہ کھڑی ہوئی ہیں فریڈم موومنٹ کے اندر، اور ان کا رول کتنا کریٹیکل رہا ہے۔ تو ہماری خواتین اور یہ خواتین جو کل نکلیں گی، اگر آپ جو رائٹس ڈیمانڈ کر رہی ہیں انہیں مذہب کی لائٹ میں دیکھیں اور اپنی ڈیمانڈ کو مذہب کی لائٹ کے تابع کریں، تو میرا خیال ہے آپ کی اسٹرگل کا بھی کوئی ریزلٹ نکلے گا، کوئی نتیجہ نکلے گا۔ لیکن جب آپ فورن ایجنڈا کے اوپر ایجنڈا سیٹنگ ہو رہی ہے اس ملک کے اندر، اور آپ کو ان کے ایما کے اوپر آپ ایجنڈا سیٹ کریں گے، جی پیسہ تو پھر وہیں سے ملتا ہے، آف کورس وہاں سے مال پانی جس کا کھاتے ہیں اسی کے گن گاتے ہیں، کریں اور پتہ چلائے کہ یہ جو ایجنڈاز ہیں یہ کیوں آ رہے ہیں، ان کا انٹرنل مفاد کیا ہے۔ اچھا قبلہ غازی صاحب، یہ جتنے لوگ یہ رائٹس کی بات کرتے ہیں، میں ایک پروفیسر کو جانتا ہوں لاہور کی ایک بہت بڑی نجی یونیورسٹی، گاتے بھی ہیں، ان کی اپنی ایک سنگنگ کا بھی آلٹرنیٹیو کریئر ہے، میں نام نہیں لیتا، لوگ ان کو پہچان جائیں گے۔ ریڈنگز لاہور کی بہت بڑی ایلیٹ بک شاپ ہے، میں اکثر وہاں پہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے، کتابیں وغیرہ دیکھتے ہیں۔ تو ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ موجود ہیں، اور ویسے دنیاوی طور پہ وہ چائلڈ لیبر کی بڑی خلاف باتیں کرتے ہیں، ویمن رائٹس کے حوالے سے بڑی باتیں کرتے ہیں، ویسے وہ لیفٹ کی وہ جو ایک ایکوالٹی ہے کہ جو انٹرسٹ ہیں، جو مفادات ہیں، ان کی ایکول تقسیم ہونی چاہیے، اس کی باتیں کرتے ہیں، ترقی پسند وہ ساری۔ اب ان کی بیٹی ہے اور ساتھ ہی ایک 5 سال کی بچی ہے جو اس کی چھوٹی سی بچی کو جس نے اٹھایا ہوا ہے،
یعنی ویسے چائلڈ لیبر کے خلاف باتیں آپ کرتے ہیں اور اپنی بچی کے لیے انفنٹ کے لیے وہی 5-6 سال کی ایک بچی ہے جس نے اس کو اٹھایا ہوا ہے. اور میں نے کہا یہ ہے وہ کانٹرڈکشن ہماری اشرافیہ کی. جو بدر الحسن صاحب کہتے ہیں نا کہ اشرافیہ بڑی ماڈرن باتیں کرتے ہیں وومن لب کی, وومن رائٹس کی, لیکن جب وراثت میں حقوق کی بات آتی ہے اس وقت کوئی نہیں دیتا. اس وقت قرآن البیان کرا دو. جیسے آپ نے اپنی انٹرو کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ ویسٹ نے تو فار سینچریز ویمن کو لیگل پرسن نہیں مانا. ہاں, لیگل اینٹی نہیں, لیگل پرسن وہ ہے ہی نہیں. اور اسلام میں پہلے دن سے وہ لیگل پرسن ہے. واہ واہ واہ. اور اکثر یہاں پر یہ بات ہوتی ہے کہ جی عورت کی گواہی آدھی کیوں ہے, مرد کی, مطلب اس طرح کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں. دین, جیسے یہاں پر پہلے بات ہوئی, دین فطرت پہ کھڑا ہوا ہے. فیزیولوجیکل میک اپ مرد کا اور ہے, عورت کا اور ہے. ایسا ہی ہے. سائیکولوجیکل میک اپ مرد کا اور ہے, عورت کا اور ہے. کوئی شک نہیں. اور یہ چیز آپ بھی ریکگنائز کرتے ہیں اولمپکس میں. مردوں کی ایونٹس علیحدہ کیوں ہوتے ہیں, عورتوں کے علیحدہ کیوں ہوتے ہیں. واہ شاہ جی, ٹینس مرد علیحدہ کیوں کھیلتے ہیں, عورتیں علیحدہ کیوں کھیلتی ہیں. وہاں پہ کیوں نہیں ایکوالٹی. باکسنگ سپورٹس, وہاں پر کیوں ایکوالٹی نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ عورت کی سائیکولوجیکل فیزیولوجیکل میک اپ مرد سے فرق ہے. ان کو ایک سٹیڈیم کے اندر کھڑا نہیں کر سکتے. آپ جسٹ امیجن کریں, ایک جگہ پر کوئی مرڈر ہو رہا ہے تو مرد پر سائیکولوجیکلی کیا اثر ہوگا اور عورت کیا ٹراما سفر کرے گی اگر وہ بلڈ بات عورت دیکھے تو اس کے اوپر کیا ٹراما ہوتا ہے. دین اس کو ریکگنائز کرتا ہے کیونکہ عورت کے اندر ایک ڈیلیکسی ہے, تو وہ نرچرنگ والے رول کے اندر سپیریئر ہے. اس کے قدموں کے تلے جنت ہے, سبحان اللہ, سبحان مرد کے ادھر قدموں تلے جنت نہیں ہے, ادھر اس کی سپیریورٹی ہے. تو دین پرنسپل آف ایکوٹی پہ کھڑا ہے, پرنسپل آف فیئرنس پہ کھڑا ہے, پرنسپل آف جسٹس پہ کھڑا ہے. بلائنڈ ایکوالٹی دنیا میں کہیں نہیں ہوتی, ہو ہی نہیں سکتی. دس از این امپاسبلٹی, دس از اے فیلسی. یہ فیلسی ہے, یہ فولی ہے, یہ بے وقوفی ہے. تو دین میں, کیونکہ دین فطرت پہ کھڑا ہوا ہے, فطرت میں جو رول خواتین کے سپیریئر ہیں وہاں پر خواتین کو سپیریئر کہا گیا ہے اور وہ سپیریئر ہیں. قبلہ غازی صاحب, آج بھی ہم عمرہ کرتے ہیں, ہم حج کرتے ہیں, ایک انٹیگرل ریچول جس کو آج تک ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں, وہ کیا ہے؟ ہم صحیح کرتے ہیں, ہم بھاگتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان. مرد بھی بھاگ رہے ہیں, عورت بھی چل رہی ہے. کیا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی یاد ہے, ایک ماں کی یاد ہے کہ وہ کس طرح اپنے بیٹے کے لیے تڑپی تھی, وہ پانی کے لیے کیسے دیکھ رہی تھی. تو آج تک ہمارے دین کا ایک کارڈینل ریچول جس کے بغیر ہمارے حج اور عمرے سورہ نساء اتنی لمبی سورت عورت کے حقوق پہ, اللہ کی کتاب پہ جو ہر کسی کو تلاوت کرنی ہے. ایبسلیوٹلی. سورہ نساء کی بات کریں, دیگر ہماری صورتوں کے اندر جو رائٹس دیے گئے ہیں. اچھا, یہ اکثر یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ بھئی عورت کو انہیریٹنس میں رائٹ مرد کو. بھئی مرد کو اگر ڈبل مل رہا ہے تو امیجن کریں کہ نان و نفقے کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے. اس نے اپنی بیٹی کا نان و نفقہ بھی کرنا ہے, باپ کی طرف سے بھی تو مل رہا ہے. ہاں بے شک, میں اسی طرف آ رہا تھا. مرد نے عورت کو, بیوی کو, بیٹی کو پہلے تو اس کو سپورٹ کرنا ہے, یعنی اس کے پاس پوری فیملی یونٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے, عورت کے اوپر کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ وہ کسی کو پالے گی. لیکن اس کو اپنے والد سے بھی انہیریٹنس ملے گی, اپنے شوہر سے بھی انہیریٹنس ملے گی, ان ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ایٹ ٹائمز اپنے سبلنگ سے بھی اس کو ملے گی, وہ وہاں سے بھی انہیریٹ کرے گی. رسپانسبلٹی کوئی نہیں ہے, مرد کے اوپر رسپانسبلٹی ہے. تو یہ پرنسپل آف ایکوٹی ہے, پرنسپل آف جسٹس ہے. زیادہ رائٹس اور رسپانسبلٹیز ایکوٹی کے پرنسپل کے تابع ہیں جس کے پر دین کھڑا. بہت شکریہ شاہ صاحب, بڑی مہربانی. جی جی, آدھا منٹ ہے. فی زمانہ جو ہمیں اپنے بچیوں کو کرنا ہے نا, ان کو ہمیں سب سے پہلے پرابلم سالونگ سکلز فی زمانہ, دوسرا کمیونیکیشن, اور تیسرا مینجمنٹ. یہ گھر سے شروع کریں.